الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام اللہ جل جلالہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہماری رہنمائی کے لیے اپنی کتابوں کا اور اپنے انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں آپ کو ہم سب کو اپنی آخری کتاب محفوظ کتاب اور اپنا آخری نبی محبوب نبی عطا فرمایا. یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے. ہدایت کا سلسلہ اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا. انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہے، من احببت جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتے ہیں من یشاء جس کو چاہیں ہدایت دیتے. تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن کریم جیسی کتاب ہمیں دے دی. ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، اور ایک نبی ہے جس نے اس ساری کی کتاب میں لکھی گئی چیزوں کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے رکھ دیا. کتاب اللہ اور اس کے بعد رجال اللہ. تو کتاب قیامت تک کے لیے اللہ نے خود محفوظ فرمائی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں وہ لوگ پیدا فرمائے جو قیامت تک حضور والی چیزوں کو لے کر چلیں. لہذا کتاب اللہ بھی موجود، رجال اللہ بھی موجود، اولیاء، علماء، صلحاء. ہمیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں علماء حق سے وابستہ کیا، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوط پکڑ کر چل رہے ہیں، اپنی طرف سے نہ اضافے کرتے ہیں نہ اپنی عقل کو اس میں دخل ڈالتے ہیں. حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ ہمارے شیخ، ہمیں سچ ہے اتنی قدر نہیں تھی، اور نہ ہم بھی دوسروں کی طرح ان کے بیانات کو محفوظ رکھتے ہیں. کچھ محفوظ کیا لیکن وہ محفوظ صاف نہیں ہوا. صبح کو آج گڈاپ میں خانقاہ میں بس ساتھیوں کا تھا کہ کبھی کبھی حضرت کے بیان لگایا کریں. پہلے ایک دفعہ لگایا تو اس میں ناکام رہے، تو بڑے ڈھونڈ کر کے ایک صبح لگائی حضرت کا بیان. صبح ایک جمعے سے پہلے کا اور جمعے کے بعد کا بیان. جمعے کے بعد والا بیان ذرا واضح تھا، مختصر تھا، مگر میں نے جیسا کہ ذرا واضح تھا، بہت صاف نہیں تھا. میں نے کہا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہمیں یہ خیال نہ رہا
کہ ہم حضرت کی باتوں کو اتنا صاف انداز سے محفوظ کر سکتے. تو صبح جو بیان لگایا اس میں حضرت نے یہ آیت تلاوت کی تھی اور پھر اس کو سمجھایا تھا. تو میں نے سوچا کہ بزرگوں کی باتیں اس کو نقل کر دوں آگے, انشاءاللہ فائدہ ہو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سب سے پہلی بات, سماوات آسمانوں اور زمین کی تخلیق, اس میں دوسری بات آیات لأولی الالباب, واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کا اختلاف, تو ہو گیا. تیسری چیز لآیات, نشانیاں ہیں. چوتھی چیز لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے. اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیا تو ایک تو یہ کہ زمین اور آسمان اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں. اتنا بڑا سورج, اور وہ صرف ایک چھوٹا سا اس پوری کائنات, زمین آسمان بہت بڑا ہے, بہت ہی بڑا ہے. اتنا بڑا کہ جو ہمارے عقل سے باہر ہے. یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ تو پہلے آسمان کے ستارے, پھر دوسرا آسمان, اور تیسرا, اور ہر آسمان دوسرے آسمان سے اتنا بڑا, جسے اکثر بیانات میں سنتے رہتے ہیں جیسے بڑے سے میدان میں ایک گیند چھوٹی سی پڑی ہو یا انگوٹھی کا ایک چھلا پڑا ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ زمین آسمان میں اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی. ایک یہ کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کیسے پیدا کیا, کن چیزوں سے پیدا کیا, وہ چیزیں کہاں سے آئیں, پھر وہ ڈیزائن کیسا تھا. اللہ نے آسمان کو مزین کیا ہے, زینت بخشی ہے ستاروں سے. ہمارے یہاں آؤ نا رات کو گاؤں میں ہمارے قریب, تو دیکھو ستارے نظر آتے ہیں, کتنے خوبصورت. شہر میں تو پتہ نہیں چلتا, رات ہوتی ہے چاروں طرف اندھیرا اور اس کے آسمان, کیا مزین آسمان. سبحان, اس کی تخلیق میں پھر آپ سے اس کو دوہرا رہا ہوں. ایک تو ہے زمین آسمان خود قدرت کی نشانیاں, اور ایک اللہ اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو زمین اور آسمان کی تخلیق میں کیسی نشانی. زمین کا گول ہونا, زمین کے ایک مدار میں چلنا, ہزاروں برس سے لاکھوں برس سے چلنا. آسمانوں پر جو آسمان آپ نے دیکھا ایسا ہی آسمان کروڑوں برس پہلے بھی ایسے ہی تھا, اور آج کے بعد برسوں کے بعد بھی ایسے ہی ہوگا. یہ تخلیق میں آدمی جتنا, اچھا علماء نے ایک بات یہاں عجیب لکھی ہے کہ جب فرمایا فی خلق السماوات والارض, تو اس سے مراد ہے آسمان اور زمین میں جتنی کچھ چیزیں پیدا کی ہیں ان کے اندر سوچو, ان سب کی تخلیق. اور سب سے شاہکار تخلیق خود حضرت انسان. اپنے اوپر سوچو کیسا اللہ نے, یعنی اس انسان کو اللہ نے اپنی کائنات جیسا بنایا ہے, بالوں کا جنگل اگایا ہے, ہڈیوں کا پہاڑ بنایا ہے, کیا کہتے ہیں خون کی ندیاں ہے نا اندر بہ رہی ہیں, اور وہ جن کے یہ چھوٹے چھوٹے دو گردے, بالکل چھوٹے چھوٹے, پورے جسم کے حساب سے دیکھو تو اتنے سے دو گردے, خدا نخواستہ خدا نخواستہ فیل ہو جاوے تو جا کر دیکھو اسپتال میں پڑے ہوئے آدمی کو کس تکلیف میں کئی گھنٹے گزارتا ہے. وہ چھوٹے والی وہی چیز اتنی بڑی بڑی مشینوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی, اور کتنی آسانی سے ہو رہی ہوتی, اور بغیر بٹن دبائے ہو رہی ہوتی, اور بغیر سوچے ہو رہی ہوتی مسلسل. خدا نخواستہ یہ فیل ہو جائے
پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لو، لیبورٹری والوں سے بات کرو، کس وقت آئیں گے، کتنے بجے آئیں گے، گھر سے مریض کو لے کر جاؤ، وہی بیچارہ پریشان کس تکلیف دہ عمل سے گزرتا ہے۔ پوری کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ جیسا بنا ہوا ہے، بس اس کی تخلیق پر غور کرو۔ وفی انفسکم، اپنے اندر دیکھو نا، افلا تبصرون، تمہیں دیکھنے کا موقع، عبرت کا موقع نہیں ملتا؟ اپنی طرف نہیں دیکھتے کیسا بنایا تم کو؟ مجھے کسی نے مثال دی مجھے کہ دیکھو یہ جو کھانا کھاتے ہیں، اگر ہمارے چہرے پہ سب چیز سامنے نہ ہوتی تو مجھ سے کہنے لگے چہرے پہ سب چیز سامنے نہ ہوتی تو پہلے لقمہ ہاتھ میں لے کر آنکھیں دائیں طرف ہے یہاں رکھتے، اور اس کے بعد ناک سامنے ہے تو سامنے لاتے سونگتے، اور اس کے بعد پھر کھانے کے لیے بائیں طرف جاتے۔ اللہ کی شان ہے، سامنے کھانا ہے، یوں اٹھایا ہے، نظر آ رہا ہے، صاف ہے، منہ اتنا قریب ہے ناک کے کہ منہ تک آتے آتے اس کی بو محسوس ہو جاتی ہے، اگر خراب ہے تو منہ ڈال دیں۔ سارے یعنی انسان اپنی خلقت پر، اپنی تخلیق پر اور ساری کائنات کے ذرے ذرے پر سوچے، اس کی یہاں دعوت دی جا رہی ہے۔ اور میں اکثر، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، میں یہ بات عرض کرتا ہوں، ذکر اللہ اور اس کے ساتھ تفکر فی خلق اللہ، اللہ کی جو مخلوقات ہیں اس میں غور کر، بہت فائدے کی چیز۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایمان بڑھتا ہے، اور بعض ہمارا تجربہ کیا ہے، ایمان گھٹتا ہے، اور کہتے ہیں فرشتوں کا ایمان برابر رہتا ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور کہتے ہیں انبیاء کا ایمان جو ہے وہ تو مستقل بڑھتا رہتا ہے، اور یہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس کی مثال حدیث مبارکہ میں موجود ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو کہا یہاں کیسے، رستے میں بیٹھے ہو؟ لگے میرا کیا پوچھتے ہو، نافق حنزلہ، نافقہ، ارے حنزلہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو جنت جہنم جیسے سامنے ہیں، اور جب اپنے گھروں پر واپس آتے ہیں تو کیفیت تو باقی نہیں رہتی۔ یہ تو نفاق ہو گیا، کبھی کچھ اور اس وقت کچھ، اللہ کے نبی کے سامنے ایسی حالت اور باہر ایسی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سنا تو غور کیا، یہ لوگ فکر والے تھے نا، غور کیا اور کہا حنزلہ یہ حال تو میرا بھی ہے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر یہ بیماری بتائیں۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ پیسا سے بیعت تو کر لیے، لیکن اگر ان کو بتائیں گے بد نظری ہو رہی تو کہیں گے کے ساتھ میں، ارے بھائی ہم تو آئے علاج کے لیے، ہم تو آئے علاج کے لیے۔ حافظ جون پوری کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، حضرت کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آئے تو کسی کے ساتھ آئے، کہ حضرت یہ آپ کی خانقاہ میں آئے ہیں اور جو ہے آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے فلاں وقت میں آ جانا۔ تو وہ جو ریل پہ سفر ہوتا ہے، 2 دن میں پہنچے ہوں گے، تھانوی وقت کا زمانہ، تو وہ پہنچے ہوں گے تو داڑھی کے موننے کا موقع نہیں ملا تو داڑھی چھوٹی چھوٹی نکل آئی تھی۔ اب جس وقت حضرت نے کہا کہ آ جانا تو بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضرت نے دیکھا تو چہرہ بالکل ماشاءاللہ چکنا ہو رہا ہے۔ کہا آپ کے چہرے پہ تو کچھ بال اگ گئے تھے، کہ جی وہ سفر کی وجہ سے اگے تھے، تو اللہ کے بندے رہنے دیتے، کہ نہیں اصل میں آپ ہیں حکیم الامت اور میں ہوں مریض الامت، تو میں نے چاہا کہ میرا مرض پورا پورا سامنے آ جائے۔ میں اس کی تعریف نہیں کر رہا کہ اچھا، لیکن سچی بات یہ کہ ہم تو مشائخ کے پاس لے آتے ہیں۔ خیر، فوراً دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ حنزلہ جیسے تمہاری کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر ایسی کیفیت تمہاری ہر وقت ہونے لگے تو پھر فرشتے راستے میں یعنی اس گلیوں میں اور تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں، یعنی تم اتنے اونچے ہو جاؤ۔ لیکن حنزلہ بات یہ ہے کبھی کبھی
یہ کیفیت ایسی اونچی کبھی کبھی ماحول میں آؤ گے ایسی ہو جائے گی. یہ اس لیے بتایا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے. ایمان بڑھتا کیسے؟ نیک لوگوں کی مجلس سے بیٹھتے ہیں, کانوں سے باتوں کو سنتے ہیں, ایمان کی کیفیت بلند ہوتی ہے. اور دوسری چیز تفکر فی خلق اللہ. ہاں یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مخلوقات پر جتنا غور و فکر کرے گا اللہ اس کے ایمان کو اور بڑھاویں گے. مخلوقات میں اللہ والی نظر سے دیکھ کر سوچنا غور کرنا ایمان کے نور کو بڑھاتا ہے. یہ بہت آسان ہے, اللہ سے ہوتا ہے. یہ بہت آسان ہے, چاند اتنا بڑا بنا اللہ نے, یہ بہت آسان ہے کیا سورج اللہ نے اتنا بڑا بنایا. لیکن اگر سورج اللہ نے بڑا بنایا اور اس پر کسی وقت غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ جتنا اس پر غور کرتے ہیں اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آتی ہے, اللہ کی معرفت کا احساس ہوتا ہے. اور جب وہ نعمتیں اپنے اوپر ہوتی ہیں, یہ سورج مجھے فائدہ دے رہا ہے, یہ چاند مجھے فائدہ دے رہا ہے, تو پھر اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اتنی بے توجہی کے ساتھ, اتنی بے توجہی کے ساتھ دنیا سے گزر رہے ہیں. بعضوں نے فرمایا کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں, یہ بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے, تو نکلتے ہی میں جس چیز پر نظر پڑتی ہے, جس چیز پر نظر پڑتی ہے اس چیز کے اندر میں اللہ کی قدرت کو دیکھ لیتا ہوں, اللہ کے عجائبات کو دیکھ لیتا ہوں, اللہ نے کیسی چیز تخلیق کی ہے اس کو دیکھ لیتا ہوں. اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں ایمان بڑھتا ہے. اور فرمایا جو آدمی چیزوں کو دیکھتا رہے اور اس کو اللہ والی نگاہ سے نہ دیکھے, غفلت سے دیکھے, چاند سورج ستارے دیکھے, زمین آسمان دیکھے, اپنی طرف دیکھا اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف دیکھا, غفلت سے دیکھا, اس کو دیکھا اللہ یاد نہیں آیا. لکھا ہے کہ ایسا آدمی جو غفلت سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے, جتنی غفلت سے دیکھتا ہے اللہ اتنی اس کے دل کی آنکھ کو بند کر دیتا. دل کی آنکھیں بند ہوتی چلی جاتی, سر کی آنکھیں کھولے لیکن اللہ والی نظر سے دیکھیں تو اللہ پھر دل کی آنکھ بھی کھولتا ہے. اور اگر غفلت سے دیکھتے رہے پھر دل کی آنکھ نہیں کھولتی. اور سچی بات ہے, جتنی یعنی فکر کے ساتھ اس خلق اللہ کی تخلیق کو دیکھا, اتنی اللہ کی عظمت بڑائی محبت دل میں آئی تو اتنی ہی دل کی کیفیت بڑی بنی. اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, ایک گھڑی کا غور و فکر اللہ کی تخلیق میں اللہ نے کیسی چیزیں بنائی ہیں, وہ آسمان کی تخلیق پر غور ہو رہا ہو یا وہ اللہ کی ننھی منی مخلوق چوٹی پر غور و فکر ہو رہا ہو, یہ ایک گھڑی کا غور و فکر تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں کہ اس سے جو بڑھوتری ہو رہی ہے ایمان میں, اب اس کی اگلی نماز اس ایمان کی بڑھوتری کے ساتھ ہوگی. اس سے جو اللہ کی محبت دل میں آئی, اب اس کی اگلی عبادت اس سے محبت, اس زیادہ محبت کے ساتھ ہوگی. اس لیے اقبال, سرسری تم جہان سے گزرے, سرسری تم جہان سے گزرے, وہ کھایا پیا عیش کیا مر گئے. سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. ہر جگہ ہر موقع پوری ایک دنیا تھی, پوری ایک دنیا. غور تو کرتے لیکن غور اتنا ہی کرتے بس جتنے سے دنیا ہی کا فائدہ ہو. مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ ہمارے غور فکر کا تو یہ حال ہے
کہ ایک دیہاتی جنگلی، بلکہ جنگلی کا لفظ استعمال کیے، ایک جنگلی کہیں جنگل سے نکلا تو بالکل سامنے جو دیہات اور گاؤں تھا وہاں پہنچ گیا. وہاں ریلوے اسٹیشن تھا، وہ کھڑا دیکھتا رہا یہ کیا ہے. اتنے میں دور سے ٹرین آئی. اس نے دیکھا ارے یہ کیا چیز بھاگی آ رہی ہے، کون سے جانور ہے. ارے وہ اتنی بڑی لمبی چھوڑی آئی اور ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے لال رنگ کی جھنڈی یوں ہلائی اور وہ جانور اتنا بڑا وہ رک گیا. کہنے لگا ہو یہ جھنڈی تو بڑی طاقت والی ہے، اتنے بڑے، نہ اس کی لگام، نہ اس کے اوپر ذہن، نہ اس پہ رسی، یہ تو اتنے بڑے جانور کو صرف اس لال رنگ کی جھنڈی، بڑی بڑی طاقت ہے اس جھنڈی میں بھائی. اور جب اس کے بعد ہری جھنڈی دکھائی کرنا یہ بھی بڑی طاقت والی، دیکھ یہ جانور بھاگنا شروع ہو گئے. کمال ہے. یہ جنگلی کا لفظ لکھا ہے اور شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے کہا جو اس سے زیادہ عقلمند ہوتے ہیں کہتے پاگل ہے یہ تھوڑی کر. ارے وہ جو انجن ڈرائیور ہے وہ چلا رہا ہے، طاقت تو اس کے پاس ہے، تو اس سے زیادہ عقل مند ہم ہے نا. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی وہ نہیں چلا رہا ہے، یہ اصل میں انجن چلا رہا ہے. انجن یہ جب کیا کہتے ہیں اگنیشن، جو جو بھی چیز ہے وہ پرزہ دباتا ہے تو چل پڑتی ہے. طاقت اس کی تھوڑی ہے، طاقت تو پرزے کی ہے. تو ہم سے بھی عقل مند کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں غلط ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ انجن بھی نہیں چلا رہا ہے، اس انجن میں جو اسٹیم پروڈیوس ہو رہا ہے نا، بھاپ جو بن رہا ہے، بھاپ چلا رہا ہے. بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو. آسمانی باپ سمجھتے ہیں نا؟ ارے بھائی یورپ کے جو عیسائی ہیں ان کے ہاں تو خدا بیٹا اور یہ ہے نا. تو اکبر الہ آبادی نے مزاحن یہ بات کہی، بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو اور سمجھ بیٹھا ہے اور خدا، اور سمجھ بیٹھا ہے خدا برق کو اور بھاپ کو. کہتے بھائی اس کی عقل ہی تو کام کرتی ہے. اور پھر جو اتنی عقل پر چل پڑا اس کے آگے پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی. تو انبیاء بتاتے ہیں کہ اس بھاپ کو، اس کوئلے کو، اس اسٹیم کو بنانے والا رب ہے، وہ اصل طاقت. جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تخلیق پر غور کرو، اس کے نتیجے میں اللہ پاک ایمان کو بڑھائیں گے، وہ یہ بات ہے. جتنا آدمی مخلوق، اللہ کی مخلوق پر غور کرے گا، ہاں، مگر یہ بات اللہ والی نگاہ سے غور کرنے کی. اللہ والی نگاہ سے غور کرتے ہیں. وہ امام صاحب آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ یہ مسجد کے امام صاحب والی بات نہیں ہوئی، بڑے امت کے بڑے امام ہیں، ان سے پوچھا حضرت آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ میں نے اللہ کو ایسے پہچانا کہ ایک سفید چاندی کا محل تھا، اس کے اندر ایک سونے کا محل تھا. نہ چاندی کے محل میں کوئی کھڑکی دروازہ، نہ سونے کے محل میں کوئی کھڑکی دروازہ، اور میں نے دیکھا کہ اندر سے ایک جاندار برآمد ہوا. کہ امام صاحب اپنی تو عقل میں نہیں آیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں نے انڈا دیکھا، اوپر سفیدی چاندی کا محل، اندر زردی سونے کا محل، اور چاروں طرف نہ کھڑکی نہ دروازہ، اندر سے ایک چوزا، ایک پرندہ کیسے آ رہا ہے؟ یہ گیا کیسے تھا اندر؟ کوئی سوراخ بتاؤ جس سوراخ سے اس کے اندر روح ڈالی گئی، ایک سوراخ بتا دو. سبحان اللہ. اللہ والی آنکھ سے دیکھا. ایک اور امام امت کے امام صاحب آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہا میں نے ایک درخت دیکھا، عجیب درخت تھا. اس درخت کے پتے گائے بکری نے کھائے تو دودھ بنایا، جانوروں نے کھائے تو مینگنی بنائی، اور اس کو کیڑے نے کھایا تو ریشم کا کپڑا بنایا. درخت ایک، یہ کون ہے جو اس طرح کر رہا ہے؟ کہا اللہ ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ بہت مشہور قول، عرفت ربی بفسخ العزائم. میں نے اللہ کو ایسے پہچانا کہ میں نے کسی کام کو کرنے کا ارادہ کیا کہ میں یہ کر لوں گا، اور اس کی پوری کوشش کر لی، سارے اسباب اختیار کر لیے، وہ کام نہیں ہوا، تو میں نے جان لیا میرے ارادوں کے اوپر ایک ذات ہے جس کا فیصلہ اصل ہے. میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے بفسخ العزائم، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے.
اللہ والی آنکھ، اللہ والی نگاہ، یہ ہے تفکر فی خلق اللہ، کیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات دن کا آنا رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا یا علماء نے لکھا ہے اس میں اختلاف، یہ ہوا نا مختلف ہونا، ایک مختلف ہونا ہے کہ کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، اور فرمایا ایک مختلف اختلاف یہ بھی اس میں کیا کہ اوپر والے جو شمالی نقشے میں جو اوپر شمال کے علاقے کے ہیں وہاں دن بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جو بیچ والے ہیں وہاں دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ اختلاف یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اور اختلاف ایسا کرتے ہیں کہ ان کو دن بڑا کرنے کی اور رات کی گھنٹے بڑا کرنے کی خود ضرورت نہیں ہے. اللہ کل قیامت کے دن اس کو دکھائیں گے، ایک آدمی بہت بہت پریشانی میں ساری زندگی اللہ کے مقابلے پر طغیانی میں سرکشی میں گزاری ہے، 50,000 سال کا دن اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کا وقت نہیں ختم ہو رہا ہوگا اور پریشان ہوگا. اور نیک آدمی اللہ پاک اس کے لیے 50,000 کا دن ایسے کر دیں گے جیسے فجر کی 2 رکعت سنت. گھنٹے بڑھانے کی اللہ کو ضرورت ہے. اللہ ایسے پہچانے جاتے ہیں. لا آیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، ورنہ جاہل تو وہ ہے نا جس دیہاتی کا، اور اس کے بعد اپنا بھی ہم نے تذکرہ کر دیا، بڑے بڑے جاہل. عقل مند وہ ہے جو اس کو پہچانتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے میں اللہ ہے. اور جب یہ پہچان لیتے ہیں اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ جو لوگ پہچانتے ہیں نا پھر یہ غفلت میں نہیں رہتے. الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما، اگر کھڑے ہیں تو بھی وہ قیام نماز کا ہو یا کسی اور موقع کا ہو، قعودا اگر بیٹھے ہیں تو بھی، علی جنوبہم اگر لیٹے ہوئے تو بھی اللہ ان سے بھولتا نہیں ہے. کیسے بھولے گا جب یہ ہر چیز کو اللہ کی نگاہ سے دیکھتے. کھانا سامنے آتا ہے کوئی کھانے میں نہیں لگتے، ان کی نگاہ کہاں جاتی ہے؟ کھانا دینے والے پر جاتی ہے. جب کسی کام سے بیٹھتے ہیں تو ان کو اس کام کے اندر کام نظر نہیں آتا، ان کو اللہ نظر. کیا کام کر رہے ہیں؟ ارے یہ فلاں کام فلاں کی خدمت کے لیے کرو، پیسے تو ملیں گے لیکن اس کی خدمت کے لیے کرو. اور جو لیٹے ہیں ہاں کیسا اللہ نے سکون اور تکیا اور کیسا بستر دیا اور کیسا کمرہ اور آسانی دی، یہ ان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا. میں بالکل سچا واقعہ ہوتا، میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ، اچھا کون ہے یہ نہیں بتا، میرے ساتھ کوئی اور بیٹھا اور برابر میں ایک رکشہ چلتے چلتے، اور جب تم جو ہے وہ کسی کھڈے میں گیا اور بالکل الٹا تو نہیں تھا، رکشہ تو ایسے پلٹ جاتا، ایسے پلٹ گیا. اتنی خوشی ہوئی کہ جو برابر میں بیٹھا تھا یا چھوڑ بیٹھی تھی بیگم صاحبہ، ایک دم ان کے منہ سے نکلا الحمدللہ الذی، کیا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. اچھا وہ یہ دعا پڑھ رہی اور مجھے خوشی ہو رہی کہ الحمدللہ اس موقع کو دیکھتے ہوئے ایک لمحہ بھی چیخ کے ضائع نہیں کیا. ہر لمحے میں اللہ تو نے مہربانی فرمائی، یہ بیچارہ تو الٹ گیا. الذین یذکرون اللہ قیاما، اس کے علاوہ تو کوئی حال ہے؟ سر نیچے پاؤں اوپر کر کے تو صرف ورزشی میں ہو گئے، یا تو کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا لیٹے. جب اللہ کی مخلوق پہ غور و فکر کرتا ہے آدمی تو پھر اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ اس کا کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گزرتا، اور ہر لمحہ ہر چیز کو دیکھ کر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، خلق السماوات آسمان زمین پر غور کریں، ویتفکرون فی خلق السماوات، کیا رب ربنا زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ربنا اے میرے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے ان سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ان سب کی تیرے ہاں کوئی نہ کوئی وجہ ہے پیدا کرنے کی. میں ایک بات کہوں، اگر کسی کو کوئی چیز بیکار نظر آئے نا، بیکار کہ اس کے کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں سوچے. ایک تو یہ کہ کوئی چیز ہے اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تو نظر آتا ہے نا کہ اللہ نے بنائی. اچھا دوسری بات کیا کہ اللہ بیکار کام کرنے سے پاک ہے، اس کی افادیت ہمارے سامنے نہیں ہوتی. تو رب سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے ان چیزوں کو باطل بیکار نہیں پیدا کیا،
ایسی بے وجہ پیدا نہیں کیا. سبحانک سبحانک، اے اللہ تو بیکار کام کرنے سے پاک ہے، تو ایسا کوئی کام کرنے سے پاک ہے جو کہ بیکار کام کہلاؤ. سبحانک. تو ہم نے تسلیم کر لیا. فقنا عذاب النار، بس اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے نجات دینا. یہ پھر وہ منہ سے نہیں کہہ رہا ہوتا، یہ اس کا رواں رواں بول رہا. میں نے کئی مرتبہ قصہ سنا ہے، کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ وہ بڑے آدمی تھے، وہ ان کو ایک ملک میں بلایا گیا کانفرنس میں شرکت کے لیے. کہتے ہیں میں ہوائی جہاز سے پہنچا، وہاں ایئرپورٹ پہ لوگ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. اس کے بعد ہوٹل میں گئے. ہوٹل میں وہ پورٹر جو ہوتا ہے سامان اٹھانا، اس نے اٹھایا، اور چونکہ مہمان تھے ان کے تو وہ چابی لے کر گیا، سیدھا کمرہ کھولا. ان کو کہا جی یہ آپ کا کمرہ ہے اور یہ سامان رکھا ہے، یہ فلاں جو چیزیں بتاتے ہیں. اور کہنے لگے کہ اس نے پردہ ہٹایا کھڑکی کا. تو میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا ہو یہ ہوٹل تو بالکل سمندر کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی میری دیوار جو ہے اس سے سمندر کا پانی ٹکرا رہا ہے. اور میں نے دیکھا سمندر یہاں سے وہاں تک. تو میں دیکھتا رہا اور دیکھتے دیکھتے میرے اوپر ایسی کیفیت تاری ہوئی، اللہ اتنا بڑا پانی. اللہ اس کیفیت میں میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اے اللہ تو میرا نام بھی ان لوگوں کے فہرست میں ڈال دے جنہوں نے تجھے دیکھے بغیر تیری بڑائی کا اعتراف کر لیا. اللہ ہمیں بھی ایسی نظر آتا. یہ حضرت کا صبح کا بیان میں آپ کے سامنے نقل کر دیا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرماوے. اور تیسری چیز حضرت نے فرمائی تفکر فی خلق اللہ، اور دوسرا ذکر اللہ، اور تیسرا صحبت اہل اللہ. فرمایا حضرت نے کہ ان کے بعد تھوڑی دو چار آیتوں کے بعد دیکھو گے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. تو آگ سے پڑھنا تو مان لینا، اس کے بعد کئی دعائیں. اور پھر ایک دعا ہے کہ مجھے موت دینا نیک لوگوں کے درمیان. تو جو نیک لوگوں کے درمیان رہے گا وہی تو اس کے درمیان مرے گا، ورنہ بروں کے درمیان رہے گا تو وہاں مرے گا. تو فرمایا حضرت نے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. سمجھانے کے طریقے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے کہ ہمارا دم انہی کے درمیان نکلے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.